وارث قرآن پڑھ کے ممبر پیارے بھائی آشم حوالے مجلس مکتب ہے یونیورسٹی ہے درسگاہ ہے کتنے خوش نصیب ہو تساں عرشیاں نو فرش تے بلایا مجلس دا اہتمام کرنے والا پانی کی مجلس کیڑا خوش نصیب ہے جس عرشیاں نو فرش تے بلایا میں پھر عرض کرنا مجلس مظلوم کربلا ختم ہو سی ملائکہ چلے ویسے جڑے مجلس موضوع ہو عرش تے ویسے اتلے فرشتے آسے آکسن میں کتنا گیا ہے جس کی خوشبو پہ ہے بسم اللہ سبحان اللہ زمین تے گیا سے فلاں علاقہ فلاں بستیہ فلاں شہرہ کچھ بندے رل کے بیٹھے ہیں اتھے یا آل محمد دی ولایت بیان ہوندی یا آزاداری بیان بسم اللہ اچھا تھوڑے جسم کی خوشبو پہ لگتی ہے اتلے فرشتے تلویاں کو سے جڑے ویسے سہی والا آسانی جو کسی ویندے ہیں اے اکثر سہی تھو ویندے ہو او مجلس بہت گئی ہوشی مومن آزادار گھر پر گیا ہوشی فرشتے آئی نوری اور لطیف مخلوق ہے او آدھے انہاں اچھا بڑے ان کریں ہیں ویسوں جیتے آزادار دے قدم آئے ہوشی پیر بن کے اپنے پر مس کرے سو ساڑھے جسم چو اللہ خوشبو بنا نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان ساڑھے اللہ جسم اور یقین کرنا اس مظلوم کربلا انہو مصدع للہ تبارک و تعالی تیرے آمن تو پہلے آمن کا ہو سکتا ہے لیکن جتھے تو آ کے بہنا ہے تے مجھ ذکر حسین ہوتا ہے تے مجلس ازائے مظلوم کربلا ہوتی ہے وہ پھر عام مقام نہیں بنوے گا علامہ شیخ جعفر شستری نے خصائص حسین کے اندر 14 صفات درج فرمایا اور یہ اندر ایک صفت ہے انہو مصدع للہ تبارک و تعالی اور جہاں مجلس حسین ہوتی ہے وہ اللہ کا مصدع بن جاتا ہے اللہ دا مصدع بن اگلا جملہ انہو قبۃ الحسین جتھے مجلس حسین کو بے قبۃ حسین روایات وچ موجود ہے جس طرح اللہ کے گھر وچ بندہ جاوے تے رب دے گھر تے کی بلا پہلی نگاہ میں اللہ قبول کرتا ہے نگاہ اور دعا میں اللہ رد نہیں کرتا اسی طرح جڑا بندہ جا کے ذریعے حسین تے جاوے قبۃ حسین تے نگاہ کرے دعا میں اللہ رد نہیں کرتا روایت پیش کیتی ہے بھائی عزادار مومن محب رابط ہومن دی وجہ نال یا کسی بھی وجہ نال پیسے ہومن دی وجہ نال اور تو اگر قبۃ حسین تے نہیں جا سکتا تو دعا من کے قبول نہیں ہو سکتی آپ پھر مجلس حسین میں آ یہ قبۃ حسین ہے دعا اللہ قبول کر دے اللہ قبول کر دیتا ہے کیا ہے مجلس حسین مجلس امام حسین علیہ السلام نے پڑھا دل اکثر وَلَكِنَّهُ عَرَفَاتِ مجلس حسین مقام عرفات بڑھنے مقام عرفات کیا ہے مقام عرفات وہ ہے جن اللہ کی معرفت ہے مجلس حسین کیا ہے جہاں سے توحید کی معرفت بھی ملتی ہے رسالت کی معرفت بھی ملتی ہے علی کی ولایت کی معرفت بھی مولا تو مجھے مولا ابو حمزہ سیمانی جس کی دعا ماہ مبارک رمضان پڑھی رسول کافی شیخ علیمی علیہ الرحمن نے لکھی باب ہے باب حجت اس باب حجت کا دوسری حدیث ہے میں مولا اللہ کی معرفت کیا ہے اللہ کی پہچان اور معرفت کیا ہے فرمایا اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرو اللہ کا خود پہنچا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ معرفت کی تو ملتی ہے بھائی وہ معرفت کی تو ملتی ہے وہ معرفت کا ذریعہ اور سبب جس مقام تو ملتی ہے اس مقام کا نام ہے مجلس حسین علیہ آواز بلال تر سالوار اور ہے پھر آپ کا ارادہ دو چار قرآن دیے تھے بسم اللہ
اللہ قرآن کیا یا سبحان اللہ سبحان اللہ کسیجے دے بولے اور قرآن تے میں نا کوئی چپ نہ تھے قرآن دے یا ایھا الذین سبحان اللہ سبحان اللہ اے ایمان والو میرا ذکر کیتا کرو تے کڈے خوش نصیب ہیں جڑے قرآن دی آیتاں دا مخاطب بنتے ہیں واہ واہ گل کہندے نا لا ایمان والے نا ایمان والا کدوں ہوندا ہے میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا لا یستکمل احد الایمان مؤمنہ حتى يعرفني بالنورانیہ فاذا عرفني بهذه المعرفه فقد امتحن الله قلبه للایمان وشرح صدره للاسلام امیر المومنین نے فرمایا سلمان جندن سنو کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو میں علی کی ولایت کے زندگی اسے بندے کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے تے اللہ سینہ ہی نہیں کھلے گا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے او بھائی تو اور میں سمجھنے آئے ولایت شاید کوئی چھوٹی گئی چیز ہے نہیں قرآن اور فرمان اہل بیت کو ثابت کر کے عرض کر چھوڑا ہمیں ولایت علی اللہ کا بنایا ہوا وہ نظام ہے جس ولایت کے نظام میں اللہ کے پورے نظام چلتے بھی ہیں پھولتے بھی ہیں پھلتے صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سارے بولے کرو حسینیت یزیدیت دشمن اہل بیت پر لعنت دشمن اہل بیت پر لعنت آواز بلند تر صلوات وہ میں سمجھنے ہیں ولایت فقط علی ولی کا فقط ہے ولایت ہنالک الولایت للہ الحق ولایت اللہ کا حق ہے اس کی اپنی مرضی کبھی یہی ولایت کو محمد سے ظاہر کرتا ہے کبھی یہی ولایت محمد سے ظاہر کرتا ہے کبھی یہی ولایت علی سے ظاہر کرتا ہے کبھی یہی ولایت حسن سے ظاہر کرتا ہے کبھی یہی ولایت حسین سے ظاہر کرتا ہے کبھی یہی ولایت زین العابدین سے ظاہر کرتا ہے یہی ولایت میرے حجت الہیہ سے ظاہر کرے گا وہی حجت الہیہ اللہ کے گھر میں ظہور فرما کے کعبہ کے دیوار کے ساتھ ٹیک بنا کے فرمائیں گے جس نے آدم کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے جس نے نور کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے اور جس نے اللہ کی ولایت اور عدالت دیکھنی ہو وہ مجھے قائم کی عدالت دیکھے اللہ اے اللہ یاد رکھ اور پوری ذمہ ولایت ہے اللہ کا وہ نظام ہے اس نظام کے تحت سارے نظام چلتے کیا کہنا ولایت حکومت الہ کیا کہنا ولایت حکومت الہیہ اب نظام پتہ کیا ہے نظام دوسرے الفاظ اے سورج نکلتا ہے غروب ہو رہا ہے رات کو ستارے ہوندے اے اج دی دہاڑ چ پتہ نہیں کیڑا بندہ کوئی ٹر گیا ہو سی کوئی بچہ دنیا تے آیا ہو سی اے نظام ہے نا
بھائی نظام شمسی بھی ہے، نظام قمری بھی ہے، نظام زندگی بھی ہے، نظام موت بھی ہے، نظام حیات بھی ہے، نظام حیا بھی ہے، نظام ہوا بھی ہے۔ یہ سارے نظام اور جس نظام کے سائے میں چلتے ہیں اسے ولایت علی۔ الحجت مع الخلق وبعد الخلق، الحجت قبل الخلق، الحجت مع الخلق، الحجت بعد الخلق۔ او بھائی حجت اپنے الفاظ کا تھا 14 وہ ذات ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، جب مخلوق نہ تھی یہ 14 تھے، جب بن رہی تھی یہ تھے، جب کچھ نہیں ہوگا یہ 14۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایوہ النزیمہ اے ایمان بابا بتوڑی سکتی آپ اے ایمان آلے ہو، میں نے ذکر کیتا کرو، میں نے صلوات پڑھو۔ قرآن 4 حصے جمع ہے۔ پہلا حصہ فینا، اہل بیت فرماتے ہیں ہماری شان میں نازل ہوا۔ اچھا سورہ فاتحہ شروع سے کرتے ہیں، ایک آیت ہے، تھوڑی سی آیت بھی ہو جائے۔ پہلی سورہ حمد دیکھنے پہلے 2-4 آیتیں چھوڑ کے گلی کیڑی نماز کے بعد روزانہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ مجھے سیدھے رستے پر لانا، سیدھا رستہ کیا ہے؟ اور پوری کائنات جا کے پھر مجھے علی کے علاوہ کوئی سیدھا رستہ نظر آیا۔ صراط الذین صراط الذین انعمت علیہم۔ رستہ جن پہ اللہ نے اپنا انعام نازل کیتا۔ او بھائی یہ کون ہے جنہاں دے انعام نازل ہویا؟ کوئی گھر بتا جڑا گھر بطول تو انعام فرشتہ بیٹا، فرشتہ سائیں یہ نہ ہوتا ہے بڑا سا رہنا۔ ہاں کوئی بھی فرشتہ درے بطول پہ یہ نہیں کہا کہ کہتا میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں۔ اللہ حکم دے کے کہتا ہے اور میرے ملائکہ تو سردار ہے، اس کے گھر پہ جا رہا ہے یہ بطول ہے، دھیان سے جانا، کھڑے ہو کے کہنا انا سائر مسکین، اور میں مسکین۔ اور دوسرا میں نے زبان اچھا ستارہ بھی بڑا سارا ہے، سانو وہی تو نکل سے نظر ہوتا ہے یہ بڑا سارا، لیکن جدہ ستارہ ٹوٹ کے بطول کی دہلیز پہ آیا ہے نا، ستارہ چھوٹا ہو جا، جتنا اپنے آپ کو چھوٹا کر کے بطول کی دہلیز پہ چھپا دے گا اللہ اتنا بڑا۔ ستارے ہم اللہ نہیں آتا، ستارہ یہی تو دروازہ ہے جس دروازے پہ پھر ملائکہ بھی اللہ کرے ہیں۔ پوری ذمہ داری مان اے انسان چند فٹ ہو کے غرور اور تکبر نہ کیتا کر، جس کی وجہ نال تیرا اور میرا صاف باقی ہے، اس کو حجت امام زمانہ آدم کہ جس امام زمانہ کا گھر ہے اور مزدور جس امام زمانہ کا گھر ہے اس گھر کا نام گھر بطول ہے۔ اگر اپنے آپ کا کردار اور اپنے آپ کی فضیلت چاہنا ہے تو چھوٹ جا اس دروازے پر، اس لیے کہ میرے مولا امام رضا علیہ السلام جس تحدیث کا میں خادم ہاں سید زادہ گواہ ہے، انہوں کی تحدیث پہ لکھنا ہوا ہے ای باب خدا است فسجدوا لتعظیم اللہ، یہ اللہ کا دروازہ ہے، جھک جاؤ تعظیم۔ خدا نے سب ڈھیر اشرف المخلوقات بنائے، اس
بنا اللہ جس ذات کا محتاج فرمایا ہے، اس محتاج اس ذات کو رہنے میں ہے کیا پیغام ہے اس پیغام کے پاس مصیبت سر آتی دیکھو انسان میں بابے بڑے معرفت والے مولانا والا بیٹھے ہنسے میں اس میں انسان کا جسم اور ہے، اللہ نے جس اپنے نمائندے اور ہاتھی بنا کے بھیجے اور ہے یاد رکھنا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے رجس ظاہری ہوئے یا باطنی ہوئے فرمایا یہ گھر وہ ہے کہ جس گھر کے نزدیک رجس جا ہی نہیں سکتا، رجس جا ہی نہیں سکتا ہے۔ میں اندازہ آج نہ چھوڑ تیرا میرا جسم اور ہے، اہل بیت کا جسم اور ہے۔ لا یقاس بنا احد من آل محمد، کسی ایک بندے نبی قیاس آل محمد نے نہ کرے۔ اور بڑا زمانے جملہ عرض کر رہے ہیں اور پیغام بھی ہے، زمانے میں حسین بھی ایک تھا، یزید بھی ایک ہے، کربلا بھی ایک ہے، نہ کوئی حسین جیسا ہو سکتا ہے نہ کوئی یزید لائن جیسا۔ اس پیغام کو بڑے درد ہوتے ہیں بڑے بندہ ممبر دے بیان نہیں کر سکتے۔ آیو قاسم بن آہد بن آل محمد کے یعنی کسی ایک کو آل محمد نے نال تسا نہیں ٹھہرا سکتے تے میں کسی نو آکھاں تو زمانے لوگ میں کسی نو آکھاں تو زمان بھائی حسین میں کہ آج موضوع کھولیا نہیں جڑا میں موضوع پڑھنا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو میرا ذکر کیتا میرا اللہ تیرا ذکر۔ بیت علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ ہمارا ذکر ہی تو اللہ کا ذکر ہے۔ اے بھائی مجلس حسین میں آگے یہ حسین کا ذکر کر کے ہم بتانا یہی چاہتے ہیں ہم ہی تو ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حسین کہا ہے خوش نصیب ہے وہ نشیدہ۔ میرا ایک مقارنہ میں عرض کرتا ہوں ابن عباس ایئرپورٹ کے وقت میں پڑھتے مسئلہ آتے ہیں پیغام بھی ہے جوانوں واسطے میرے کو لے کہ خدا قرآن اچھے جملہ صحیح بات وَكَذَلِكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن چاہتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کیا۔ جوانوں ایک دو تواڈے واسطے جملہ اگر سنو اپنے ماں اور باپ دی عزت کا پتہ نہیں تو سنو کوئی نہیں پتہ لگنا حسین دے باپ دی عزت کیا ہے، سنو نہیں پتہ لگنا حسین دی ماں دی عزت کیا ہے۔ جملہ عرض کر چھوڑا میرے طرف پیغام ہو جاسی میرے جوان بہنوں واسطے تازہ چند دن پہلے چند مہینے پہلے سید زادہ کی والدہ زندگی گزارنا اس کا تجربہ دنیا دے ہر رشتے لالچ کی بنیاد تے ہو سکتے۔ بیٹا باپ نال محبت کردا ہے جو میرے پت بابا آئی فون لے دے سی یا اے چیزاں لے دے سی، بیوی شوہر بیوی رشتے دار محبت کرتے کسی نہ کسی فرض کی بنیاد تے کرتے ہیں۔ اللہ کا بڑھایا ہوا واحد رشتہ ماں اور باپ کا ایسا ہے جو بغیر لالچ کے محبت ہے۔ انسان جتنا بیر ہوتا ہوئے زوجہ میرے بیٹے میں زوجہ بھی فون کرے گھر اے سامان کوئی نہیں، گھر پیاز ٹماٹر کوئی نہیں، گھر اے شے کوئی نہیں، اے نہیں ہے دنیا کا واحد رشتہ ہے۔ ماں فون کر کے کہتی ہے بیٹا کھانا کھائے، بیٹا کھائے، بیٹا گھر نہیں آیا۔ میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہاں جوان کیا سوچے گا کہ تیری ماں کا مقام کیا ہے؟
جس نے تجھے 9 مہینے باہر کا جہاں کوئی نہیں. میرے مولا ابن زین العابدین سگی والدہ سوتیلی والدہ نے نام کھانا میں بندے آ کے آخیا جب رسول اللہ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اے ماں سگی نہیں ہے کھانا نہیں کھاتے. حجت ہے تو یاد رکھنا امام وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت ماں پہ بھی واجب ہوتی ہے والد پہ بھی واجب ہوتی ہے. اس نے باوجود فرماتے میں اس واسطے کھانا نہیں کھاتا ہو سکتا ہے میں سجاد اپنی ماں تو پہلے لقمہ اٹھاوا میری ماں بعد چ اٹھائے میں برداشت مارنے کوئی نہیں. ایک سلوات پڑھو. ہاں کتنی فصیح ایک جملہ عرض کر چکا. والدہ کی عزت اور والد کی عزت ہے. 2 جملے عرض سلطان الانبیاء کی بارگاہ وچ بتایا یا رسول اللہ میرے حق وچ دعا کرو میری دعا قبول ہو میں تہاڈی دعا قبول میں پریشان ہوں. آواز مصطفیٰ جا ماں زندہ ہے نہیں یا رسول اللہ ماں مر گئی. باپ زندہ ہے ہاں باپ زندہ ہے جا اپنے پاپا کو کہو تیرے حق میں دعا کرے. وہ بھائی مصطفیٰ خود بھی دعا کر سکتے ہیں. یہ کیوں آ گیا؟ یہ فرما کے دسیا کہ ایک باپ کی دعا کی اہمیت بیٹے واسطے ہے جتنی ایک نبی کی دعا اپنے امت واسطے. اور ایک جملہ ماں دا کون ہے؟ اللہ دے بڑا خدا دا بڑائی ہوئی نظام ہے. والدہ کے والدہ میری ماں بتایا یا رسول اللہ منت منی گئی قبول ہو گئی کام پورا ہو گیا اور میری منت آئی میں جنت کے دروازے میں جا کے پہنچ. رسول کی آواز آئی جا تیری ماں زندہ ہے جا اپنی ماں کے قدم چوم تیری منت پوری ہو جائے. یا رسول اللہ ماں مر گئی جا اپنی ماں کی قبر پہ چلا جا پیرا نہیں سیڑ تے بہ جا چوم لائے اللہ تیری منت قبول کر لے سی. یا رسول اللہ ماں جدا مریا پتہ کوئی نہیں قبر کتے ہے سرسو ماں دی اس بندہ جملہ نبی کی آواز ہے جا آپ قبرستان چلا جا اے مٹی کی قبر بنا مٹی کی قبر بنا کے تصور کر یہ تیری ماں کی قبر ہے پاؤں والی شہر اور مشخص کر بنا لے جا کے بوسہ دے نہ تیری منت کے بھائی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کرنا کرنا اللہ نال جدے ویلے ماں ڈر گئی نا تے ماں ڈر گئی تے اللہ نال گل کرنا واسطے پیا ویندا یا رستے دے وچ پیر اڑیا یا کٹا لگا یا جو بھی سمجھو خون نکلیا انہیں جو خون نکلیا تے اس وقت آواز کبریا آئی اے موسیٰ تھوڑا صبر کی بات کرنا وہ ماں مر گئی ہے جو میرے حق میں دعا کرتی تھی تو مجھ سے باتیں کیا ہے میرے نال گندا کرتا انہیں کیا ماں ہے. ہن آؤ ایک ماں دے ہی دکھ کون ماں اے ظاہر ماں ہے 18 سال دی عمر وچ صحیح واہ بھائی واہ اج 3 دن بعد رسول اللہ کی رحلت ہے شہادت ہے 2 دن یا 3 دہاڑے رسول کی رحلت میں گزرے ہیں. اتنا سا ربیع الاول منانے ہیں بھائی یکم ربیع الاول کو لوگا محمد دی رحلت دے بعد شہادت دے بعد بطول کو اجر لکڑیاں نال چیلم دی بجنے صحیح حال ہوتے چیلم پڑے دل ہے بی بی دا 2-4 جملے سن کون سی اللہ جس نے دروازے تے نبی کھڑے کون سی اللہ جس کا احترام محمد نبی کرتے اس سیدہ لوگوں نے ڈالا بھائی 18 سال دی عمر چلی ہے میرا اللہ میں ضعیف ہوں تیری توجہ ہی نہیں کری اپنی مرضی ہے اور پڑھ سنا سے مصیبتیں پڑھیاں نہیں وہ عزت علی کی قسم ہے میں پوری ذمہ داری نال جملہ پڑھا بدون او زخمی ہے کربلا دے شہداء دے زخماں ملائے بدون دے جسم اطہر دے مسلماناں واہ بھائی واہ واہ تفصیل
سیدہ دی عکس کرنا دے سیدہ صلوات اللہ علیہا دربار چ خالی بنے ایک ظالم ہاتھ چایا اجر رسالت اس انداز نال کیتا بطول صدیق تے جھڑ پے بطول دی اکھ لالا بی بی دی اکھ زخمیاں تے کربلا وچ غازی دی اکھ زخمی میں جملے سنے نا کربلا 61 ہجری دی کربلا 11 ہجری دی کربلا فرق پتہ کیا ہے 11 ہجری دی کربلا وچ لوگاں بالا دے سامنے مار مارے لوگاں بچیاں دے سامنے مار مارے 61 ہجری دا محرم عراق دی کربلا وچ لوگ ماں دے سامنے بالا یہ اپنی مرضی ہے آل محمد دے دو ایسے مقتول اور شہید اگر ایک نہ ہوئے نا کبھی ظالم ظاہر نہ ہوئے نا کیڑے کیڑے ایک پہلا شہید اور مقتول جناب حسین ہے دوسرا جناب اصغر ہے فرق اتنی ہے جو ایک 6 مہینے دا صدف عصمت ہے ایک 6 مہینے دا حسین مولا دے ہتھاں وچ ہے پڑھا جملہ ایک دی شہادت تو بعد ماں تڑے پڑا سکتی ایک دی شہادت تو بعد حسین تڑے سکتا قرآن دی آئے بسم اللہ بابا میں رمنا پھر پڑھنا بات تیری زندگی دا بسم اللہ بابا تھوڑی زندگی مسائب محسوس کرن کرنا ہے بھائی دو شہید ایک صدف عصمت طہارت چ لوگ مارے ہاں ایک عصمت ہتھاں تے لوگ مارے ہاں او فرق اتنا ہے جڑے ویلے میں جملہ پڑھ چھوڑا ایک نو لوگاں لوہے دی میخاں نال مار اجے نہیں رو سکتا میری اپنی مرضی ہے یار ایک نو لوگاں لوہے دی میخاں نال ماریا تو اے ہے جنگ ہربلا دے تیر نال مرحبا مرحبا میں جملہ بدلنا بھائی آل محمد دے مقتولہ اور شہداء بچیاں دے وچوں ایک او ہے جس تے اُتے سقیفائی فوج بھج گئی ایک او ہے جے تے کربلا وچ گھوڑے بھج گئے سیدہ کتنے دیر زندہ رہی کتنے دیر زندہ ایام سیدہ بندہ حکیم مختلف جگہ دے ہم سے اور ہے میں عرض کرتا ہوں مفصل مسائل بی بی دے 95 دے 75 دے یہ جتنے دے زندہ یہ زندگی کی کیفیت سیدہ پر قرآن کی ایک آیت پڑھا تو میں ہے قرآن چلا لے قوم الیتیم فلا تقہر اگر کوئی یتیم آئے انہوں جھڑک نہ دے واپس سائل فلا تقہر اگر کوئی سائل آئے انہوں خالی نہ لے عزت علی دی قسم روتے کائے کائناتی پہلی مظلومہ یتیمہ دنائے زہرا جڑی یتیمہ بھی آئی سائل بھی آئی بابے دے ممبر دے سامنے 9 گھنٹے یا 3 گھنٹے کھڑی رہی ہے ممبر دے والا قرآن بھی پڑھتا ترجمہ بھی پڑھتا لیکن بدول آتی رہی ہے اس اللہ کی قسم میں جس نے قبضہ قدرت تمہیں زہرا دی جانے اور حیال کرے میں جھوٹ نہیں کوئی بولے مرحبا 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 جرکم اللہ کون زہرا جن دروازے دیا قسمہ اللہ قرآن چجیدہ ہے اور جس دروازے دیا قسمہ اللہ قرآن چجیدہ ہے وہ بطول دیا میں حسنین دی قسم ہے میں جھوٹ نہیں کوئی بولے اس سکتے ہو بی بی اللہ دربار خالی واللہ زہرا خود بی بی دی ایک روایت پڑھا بی بی فرمائے فَأَجْمَعُ الْحَدَّ وَالْجَسَمَ عَلَى
میرے بابے میں گزرے آیا ساتھ میں گزرے آیا یا مسلمان لکڑیاں دا ڈھیر لگیا کیوں میں وعدوں منا جس واسطے آیا اللہ چھوڑے عزت بی بی خود فرمائے نگاہ دا ارادہ خالی دروازے نیا فیحرقوها ویحرقونا انہاں دا ارادہ دروازے نیا میرے جلاؤ انہاں دا